الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ برکت کے لیے تمامی حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مالک حقیقی سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک ہے، استقبالیہ خطبہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج اپنی گفتگو کا آغاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے کر رہا ہوں جس میں آمد رمضان پر میرے حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ آ گیا ہے، اور اس برکت والے مہینے میں اللہ رب العزت کی نوازشات کی بارش کس انداز میں برستی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اس کی بھی منظر کشی فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہی آمد رمضان ہوتی ہے تو اللہ رب العزت یغشاکم اللہ فی، جو ہی آسمان پر چاند نظر آتا ہے یغشاکم اللہ فی، تو ماہ رمضان میں اللہ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ جو ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، آمد رمضان کے ساتھ ہی پہلا انعام مصطفیٰ کریم کی امت کو کیا نصیب ہوتا ہے کہ اس امت کا خالق یار کی امت پر خصوصی توجہ کی نگاہ فرماتا ہے۔ اور جب اللہ نگاہ توجہ فرماتے ہیں اور حضور کی امت کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں، اس توجہ میں عطا کیا کرتے ہیں؟ پہلا حضور نے ارشاد فرمایا ینزل الرحمہ، ینزل الرحمہ، جب اللہ توجہ کرتے ہیں تو اللہ کی توجہ میں اس کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ وہ اللہ نگاہ رحمت کی توجہ فرماتے ہیں، نگاہ رحمت سے حضور کی امت پر توجہ فرماتے ہیں۔ ینزل الرحمہ، اور دوسرا انعام کیا ملتا ہے آمد رمضان پر؟ یحط الخطایا، یحط الخطایا، اس رحمت کی برکت یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یحط الخطایا، غلطیاں، کوتاہیاں، معصیت اور گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یحط الخطایا۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء فی، رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر اس ماہ رمضان کے اختتام پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے
جس میں اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ بندے کی دعا کو رد کر دے، جس لمحے بھی کوئی مانگتا ہے رمضان المبارک کی برکت کا صدقہ، یستجیب الدعاء، رب بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، پھر اللہ اپنے بندوں کے دلوں پر، اپنے بندوں کے قلوب پر، دلوں پر نگاہ فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ فرماتا ہے، کیوں؟ دیکھتا ہے اس ماہ میں، اس برکت والے مہینے میں میرے بندوں کے دلوں میں ذوق و شوق کتنا ہے۔ گویا عبادت کا ذوق اور شوق بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور آخری جملہ سرکار کے اس خطبہ کا، سرکار فرماتے ہیں یباہی بکم الملائکہ، جیسے انسان کے 4 بچے ہیں، 5 بچے کو سارے برابر تو نہیں ہے نا، سارے لائق بھی نہیں ہیں، ان میں کوئی ڈاکٹر بن جائے نا تو باپ کسی بھی مجلس میں جاتا ہے تو کہتا ہے میرا فلاں بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں بیٹا انجینئر ہے، فخر کرتا ہے، اور فخر کر کے اسے ایک کیفیت ملتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا لائق بیٹا ہے، عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے۔ پر جب رمضان آتا ہے نا، ماہ رمضان المبارک آتا ہے نا، روزے میں ہے حضور کی امت، رات نماز تراویح ادا ہو رہی ہے، جیسے باپ مخلوق میں اپنے لائق بیٹے پر فخر کرتا ہے، میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ رب فرشتوں کے مجمع میں فخر سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کتنے نیک ہیں، کتنے فرمانبردار ہیں، کتنے اطاعت گزار ہیں، رمضان آیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، رات نماز تراویح بھی پڑھ رہے ہیں۔ انسانوں میں فخر کرتا ہے، رب نوریوں میں اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے، یباہی بکم الملائکہ۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب پہلی رات آتی ہے، بارگاہ الوہیت سے ایک اعلان ہوتا ہے، سنیں گے نا؟ جو اعلان سننا چاہتا ہے مجھے اپنے انداز میں جواب دے گا۔ پہلی رات آتی ہے نا، اس رات سے لے کر آخری رات تک، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یہ اعلان عام ہے۔ وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، اے نیکی چاہنے والے، اے خیر کے طالب، اے رب کو راضی کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، نیکی خوب کر، ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے ایک نہیں، بغیر حساب کے خدا تجھے عطا فرمائے گا۔ اور اے گناہ کرنے والے، اے گناہ کی چاہت رکھنے والے، اے غلطی اور شر کی خواہش کرنے والے، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی تو تجھے شعور نہیں آیا، ابھی بھی تجھے عقل نہیں ساتھ دے رہی کہ خدا نے کرم کے دروازے کھول دیے ہیں اور پھر بھی تو خدا کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے طالب گناہ سے رک جا، تیرا رب تو تجھے جنت دینا چاہتا ہے، تیرا رب تو تجھے نیکیاں دینا چاہتا ہے، تیرا رب تو یحط الخطایا کی صورت میں تیرے سابقہ گناہوں کو مٹا کر تیری اگلی زندگی کو مصطفیٰ کریم کے عشق کی جرمت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ ذی شان میں کی نسبت سے، اس ماہ ذی شان کی نسبت سے، اس کے حوالے سے اللہ نے حضور کی امت کو 5 خوبیاں عطا کی ہیں، 5 خصوصیات سے نوازا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اور اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں، یہ 5 خوبیاں ایسی ہیں جو رمضان کی نسبت سے حضور کی امت کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ نے حضور سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ خوبیاں عطا نہیں فرمائیں، یہ خصوصیات پہلے عطا نہیں کی گئیں۔ یہ خصوصیات اگر اللہ نے عطا کی ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کی امت کا خاصہ ہے، یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے۔ جیسا کہا تھا نا احمد ندیم قاسمی نے، یہ عزت، حالانکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنے نبی آئے، حضور سے پہلے آئے، ان میں ولی بھی تھے، صالح بھی تھے، غوث بھی تھے، کتب بھی تھے، بڑے مراتب والے تھے، جنہوں نے کئی 100 سال عبادتیں کی تھیں، پر یہ خوبیاں انہیں نہیں ملی، یہ خصوصیات انہیں عطا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ نے عطا کی ہے تو تیری قابلیت کی بنا پر نہیں، تیری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، عطا کی ہے تو مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور اسی نسبت کو بیان کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی نے بڑی خوب بات کی، وہ کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں، یہ 5 خوبیاں جو مجھے ملی ہیں نا، یہ میرے قد کاٹ کی وجہ سے نہیں ملی، یہ میری قابلیت صلاحیت کی وجہ سے نہیں ملی، میرے علم اور حسن کی وجہ سے مجھے نہیں ملی۔ فرمایا یہ تجھے عطا کی ہے، خود کو نہ دیکھ، نسبت یار کو دیکھ لے۔ پھر کہنے دو نا پورے قد سے، یعنی یہ عزت پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، یا رسول اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں، دستگیری میری تنہائی میں میرے آقا تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں، وہ بھی سچ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، پر میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اور میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ، یہ قد کاٹ ان خوبیوں میں جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ یہ 5 خوبیاں کسی نبی کی، حالانکہ روزے وہ بھی رکھتے تھے، قرآن گواہ ہے نا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ پتہ چلا پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھیں، پر یہ خوبیاں انہیں نہیں رب نے دی، مصطفیٰ کی نسبت سے اگر ملی ہیں یہ خوبیاں تو مصطفیٰ کے غلاموں کو ملی ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ گرمیوں کا موسم ہے، بندہ سانس لیتا ہے، پاس بیٹھنے والے کو کبھی کبھی گھن آتی ہے، پر حالت روزہ میں مصطفیٰ کا امتی جب سانس لیتا ہے نا تو سانس کے اندر جو اللہ نے خوشبو رکھی ہے، بندہ مومن میرے نبی کے تو پسینے کی خوشبو کا یہ عالم بے مثال ہے، یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے۔ حالت روزہ میں سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے منہ کی خوشبو اللہ کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ، اللہ اتنی کستوری کو پسند نہیں فرماتا ہے نا بھائی۔ یہ خوشبو کیا ہے، حضور کی پسند ہے۔ خوشبو کیا ہے، جو حضور کی پسند ہے تو میرے رب کی پسند نہیں ہے رب کی بھی پسند، پر اتنا کستوری کو پسند نہیں کرتا جتنا روزہ دار کے منہ کی خوشبو کو رب پسند فرماتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں سحری سے لے کر افطاری تک سمندر کی مچھلیاں، سحری سے لے کر افطاری تک سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یزین اللہ کل یوم جنتن، تیسری خوبی یہ ہے ہر روز خدا جنت کو ایک نئے انداز میں سجا دیتا ہے حضور کی امت کے لیے۔
چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ شیاطین کو قید کر لیتا ہے. اور پانچویں خصوصیت، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، رب کی رحمت کے دروازے سے اعلان ہوتا ہے میں نے یار کی ساری امت کو بخش دیا ہے، میں نے یار کی ساری امت کی بخشش فرما دی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ دن اور یہ راتیں غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس انداز میں کہ کیا خبر اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، خوب روزے رکھنے کی اور نماز تراویح پڑھنے کی 20 رکعات جو حضور نے خود پڑھی ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ نے پڑھی ہیں، اس کے مطابق ہمیں بھی 20 رکعات نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رمضان آسان کرے، روزے آسان کرے، اور اس موذی وبا سے پوری امت مصطفیٰ کو میرا مالک نجات عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.